US سے ویسے بھی ہمیں ادھر آنا تھا، لیکن آپ نے جو ماحول بنایا ہے ہمارے لیے اور اچھا اس لیے ہے کہ آپ کی اپنی وابستگی، آپ کا تعلق اس حلقے سے ہے، اور اچھی بات ہے کہ اورنگزیب صاحب اور ہم سب آج اس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں اس بات کی شروعات یوں کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب سے لے کے منسٹر فار فائنینس ہیں، منسٹر ڈیفینس ہیں، ہم پوری کابینہ کے لوگ، ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ہماری لائن صرف اس بات پہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اس سیکٹر کو ہر صورت فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری بزنس کمیونٹی کو، پاکستان کے ایکسپورٹ کو، پاکستان کی ٹریڈ کو فروغ دینے میں ہمارے ذہن میں کچھ خدشات ہیں، اس بات کو لوگ بڑا کلیئر رکھیں۔ یس، یہ بات ضرور ہے کہ اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ ہمارے پاس جو گنجائش ہے، ہم اس کو بالکل درست انداز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور کئی اگر ہماری مجبوریاں ہیں اس کو بھی ہم اس انداز میں بہتر کر رہے ہیں کہ اس کے لیے رستہ بنایا جائے۔ اور اس کے لیے میرا خیال دن رات اورنگزیب صاحب IMF کے حوالے سے ہو، باقی سیکٹرز کے حوالے سے ہو، ہم لوگ بار بار بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، ان سے ساری باتیں سنتے ہیں، اور مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے حل کرنا ہے۔ دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے، ریونیو ایسپیکٹ مائنڈ سیٹ، ڈیفینیٹلی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ریونیو ایسپیکٹ پہ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو آہستہ آہستہ اکنامک پوائنٹ آف ویو کی طرف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اکانومی، پاکستان کی اکانومی کس سے چلے گی؟ بزنس سے چلتی ہے۔ انڈسٹری کی گروتھ ہوگی، انڈسٹریلسٹ خوشحال ہوگا، ری انویسٹ کرے گا، اپنا کیپٹل بچا کے پھر سے لگائے گا، تبھی جائے کہ اس پائے کو، اس پورے بیس بینچ مارک کو ہم بڑھا سکتے ہیں، اور اسی سے پھر ہماری ریونیو بھی بڑھے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے FBR کی ریفارمز، اسی طرح کامرس کے اندر ریفارمز، ہمارے لیجسلیٹو وے میں ریفارمز، اسی طرح ایز آف بزنس اور باقی چیزوں کی طرف ہر سٹیپ پہ کوئی نہ کوئی منسٹری اپنا کام کر رہی ہے۔ اور یہ میرا خیال پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہماری گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور گورنمنٹ ہوتی ہے، اور ان 8 مہینوں میں لوگ کبھی کہتے ہیں جی ریئلسٹک، میں نے کہا ہر چیز تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اب انفلیشن بھی کہتے ہیں نہیں جی ایکچوئل انفلیشن ہائی ہے، چلے بینک انٹرسٹ ہے وہ نیچے آ گیا، نہیں جی اس میں بھی یہ چیز نہیں ہے، فورن کرنسی اسٹیبلٹی آپ کی ہے وہ 8 مہینے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، دنیا کا آپ پہ ٹرسٹ بڑھا ہے، آپ کی ریٹنگز بہتر ہوئی ہیں، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج بھی تو ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ بھی ہے۔ میں نہیں کہتا 100% چیزیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک اس سمت کی طرف ہم جا رہے ہیں جب چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی ہم نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہر چیز کو ایڈریس کرنا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی، ویسے تو فہرست کامرس کے اندر بھی بڑی لمبی ہوتی ہے، لیکن چونکہ منسلک ہے میں آپ سے ضرور بات کرنا چلوں گا۔ دیکھیے ایک بات بالکل کلیئر ہے، EDF کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں، ڈیفینیٹلی آپ کی ممبرشپ ہے وہ ہم نے سمری پرائم منسٹر صاحب کو بھیج رہے ہیں، اس کے رولز ہی بڑے عجیب شروع میں بنے ہیں، اور بدقسمتی EDF کی یہاں منسٹر فائنینس بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، EDF آج سے نہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہی ہے، 15 سالوں سے چل رہی ہے، اور اس کا آپ ڈھانچہ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کسی عام آرگنائزیشن کا بھی ایسا ڈھانچہ نہیں ہوگا، اور اس میں نہ کبھی کوئی کسی نے انٹرسٹ دکھایا کہ اس کا سٹرکچر ٹھیک کیا جائے، اس کی انویسٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے، یہ کہاں سے کنٹریبیوشن آ رہی ہے، ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکیٹس کو ہم کس طرح دیکھیں، اس سیکٹر کو کس طرح امپروو کریں، ایکریڈیشن کی طرف کس طرح جائیں، سرٹیفکیشنز کو امپروو کریں۔ بس وہ ہم نے اس کو ایک نیا ADB پروگرام بنا لیا کہ PSDP کی کتاب اس کو بنا کے روڈ، نالی، گلی کی طرف ہم نکل پڑے، اور وہ چیز ابھی انشاءاللہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ابھی پہلی دفعہ ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے جو پورے EDF کا سٹرکچر دیکھ رہی ہے، اور اس سٹرکچر کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے پروپوزلز بنیں گے، اس کا کام آگے جائے گا، اس کی اسٹرینتھننگ ہوگی، جس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ خود ممبر ہیں پرائیویٹ سیکٹر، اور اسی طرح اس پہ کام ہوگا۔ تو یہ سمری انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کو جائے گی، جس میں واقعی ایک بڑی بات ہی عجیب سا رول ہے، اور رول بھی گورنمنٹ کا بنایا ہوا ہے کہ آپ کی ایکسپائری پہلے ہو رہی ہے، بورڈ کی نوٹیفیکیشن بعد میں ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی جلد از جلد حل ہوگا۔ EDF کے پروپوزلز ڈیفینیٹلی ہمارے پاس آپ کے 2-3 پروپوزل آئے بھی تھے، بہت سارے اپروو بھی ہوئے ہیں، اسپیشلی ایئرپورٹ اسکینرز کا بھی میں نے دیکھا تھا، ٹینری کا تھا، باقی فلنگ پلانٹس کا تھا، ابھی ریسنٹلی سولرائزیشن کی آپ نے بات کی ہے۔ یس، اینی سیکٹر جو کہ اس سیکٹر میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، ہماری طرف سے آپ کو بالکل سپورٹ ملے گی، اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم ایک ایکسپو سینٹر بھی ضرور بنائیں سیالکوٹ کے اندر۔ سیالکوٹ کے اندر یہ بالکل کا سینٹرل ایریا آپ کا ہے،
यहाँ पे एक एक्सपो सेंटर इंशाल्लाह उसकी प्रपोजल मैंने TDAP के हमारे DG हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, आपके साथ भी हैं। लेकिन मुझे इस बात की भी बड़ी हैरत है कि TDAP को मैं जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये भी कोई 20 साल पुराना इदारा है जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इनके दफातर आप देखें, इनकी फैसिलिटेशन आप देखें, इनके हेडक्वार्टर्स में मैं जाके देखा है, तो ऐसे लगता था पता नहीं कॉमर्स में हम बहुत सारी चीज़ें तो हम दिखाते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे बहुत कम जगहों पे मिली है। इसी तरह आपके DGTRO के इश्यूज हैं, आप जाएं उनके दफ्तर भी कोई बैठ नहीं सकेगा, इन हालतों में है। तो हम TDAP को पूरा रिवाइज कर रहे हैं और TDAP के अंदर हम फिस्कल फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी करना चाहते हैं। आप अभी DG आपके हैं, वो सारे हेडक्वार्टर से अपने इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, एक एक कलम के भी अप्रूवल वहाँ से लेते हैं, मिसाल की बात है, उसके अंदर रिफॉर्म हम इंशाल्लाह ला रहे हैं। तो इस एक्सपो सेंटर को बना के मैंने इनको ये भी कहा कि TDAP का अपना ऑफिस उसके अंदर होना चाहिए और TDAP के ऑफिस के अंदर और साथ साथ चेंबरों के साथ हमें फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बनाने चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हों, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं नादरा के ऑफिस हैं, इमिग्रेशन के हैं, जैसे आपने मोफा की बात की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक फोकल डेस्क होना चाहिए जिसके पास लोग वहाँ उसको एड्रेस करें और वो फिर मिनिस्ट्री के साथ अपनी आगे चीज़ों को ले जाए। सो इन चीज़ों के साथ सेस की आपने बात की, मैंने प्राय चीफ मिनिस्टर्स को लिखा, उनसे मैंने आगे भी परसों हम उनके साथ कर रहे हैं कि ये कहीं इस तरह का नहीं है कि आप एक्सपोर्ट पे भी सेस ले रहे हैं और वो भी आप फुल इनवॉइस के ऊपर 2% 1.5% ले रहे हैं, जो कुछ इसका सेंस नहीं बनता है। और इंपोर्ट पे भी आपको उन चीज़ों पे नहीं लेनी चाहिए जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है फॉर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। सो वो उनकी जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनको थोड़ा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, जो कि हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। बल्कि इंशाल्लाह मैं हुआ, ख्वाजा साहब हुए, औरंगजेब साहब हुए, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर इन्होंने 1-2 महीनों में मसाइल हल नहीं किए तो इसी तरह बार बार हम इनके पास इन CM से भी जाके मिलेंगे, उनसे भी सेंसिटाइज करेंगे कि जी इससे आप अपना नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। वजह क्या है कि ये कैपिटल के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस सियालकोट के अंदर एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट से सर्विस है, सर्विस से रोजगार है, रोजगार से घर चल रहा है, चूल्हा चल रहा है। ये आप लोग के प्रोविंसेस के मसाइल हैं, आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। हमारे रेवेन्यू फैक्टर का होगा लेकिन हमारा असल लॉस तो आपके सूबे का होगा, तो इंशाल्लाह उसको भी आगे की तरफ ले जाएंगे। एक चीज़ की तरफ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि एक नेशनल कंप्लायंस हमारा इदारा है और बड़ी बदकिस्मती फिर से मैं कहूँगा कि 2-3 साल से नेशनल कंप्लायंस का ऑफिसर ही नहीं लगा। ऑफिसर तो दूर की बात, उसके सेक्रेटरीट में सिर्फ एक बंदा है जिसको अभी इस गवर्नमेंट ने लगाया है और उसके पास अभी तक स्टाफ भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर नेशनल कंप्लायंस किस तरह करेंगे। इस नेशनल कंप्लायंस के ऑफिसर ने आके आपसे मिलना है। आपका सेक्टर तो अपर स्ट्रीम में तो फिर भी बेहतर है, लेकिन जहाँ से आपकी प्रोक्योरमेंट हो रही है, जहाँ से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, जो आपके वेंडर्स हैं, उन बेचारों को तो नहीं पता नेशनल कंप्लायंसेस क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, चीज़ों को कहाँ तक कंप्लायंस में लाना है। तो इंशाल्लाह भी नबील साहब हैं, इनका बाकायदा हमने इंटरव्यू किया। नबील साहब पहले टेक्सटाइल सेक्टर में रहे हैं, इंशाल्लाह वो हर सेक्टर में आएंगे, बाकायदा इंटरैक्ट करेंगे TDAP और आपके साथ मिलके कि किन किन सेक्टर में लोगों को किस तरह सेंसिटाइज करना है डिफरेंट सेक्टर्स में, ताकि उसको आगे की तरफ ले जाएं। ट्रेड ऑफिसर्स अमूमन मैं जिनसे बात करता हूँ वो कहते हैं जी आपके जो कमर्शियल ऑफिसर्स हैं पता नहीं क्या करते हैं, और बात भी ठीक है बहुत हद तक कि माजी में जो एक माइंडसेट रहा है वो कहते हैं जी वो घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने केयरटेकर में एक अच्छा स्टेप लिया गया कि पहली दफ़ा इन ट्रेड ऑफिसर्स को IBA और लम्स की टेस्टिंग के बाद अभी रखा जा रहा है। ये ऐसे नहीं रखे जा रहे कि मेरी सिफारिश पे या किसी और की सिफारिश पे। उसके बाद जब इनको हमने डेस्टिनेशंस दिए हैं, इनको बाकायदा KPIs दिए हैं और हमने उन KPIs के साथ साथ अभी उनका एक पोर्टल भी बनाया है कि आप जो काम करेंगे आपकी हर क्वार्टरली बेसिस पे मार्किंग होती है। बाकायदा मैं उनकी एक WhatsApp ग्रुप है, मैं उसको खुद देखता हूँ, उनके साथ इंटरैक्ट करता हूँ कि उन्होंने अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस इस बात पे नहीं दिखाई कि हम उस ट्रेड में हैं, कितने पाकिस्तानी बिजनेसमैन को उन्होंने एंटरटेन किया, उनको किन किन इंडस्ट्री से मिलाया, उनके लिए वहाँ क्या सहूलत बनाई, वहाँ के इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ के लोगों से किस तरह मिलाया। तो ये पोर्टल के अंदर इनकी मार्किंग हो रही है और बाकायदा हर चीज़ को इन्होंने पिक्टोरल और अपने डेटा में हमारे साथ शेयर करना है। फिर जाके हो सकता है जो परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे उनको वापस भी बुलाया जाएगा। सिर्फ एक काम के लिए, उनका मकसद ही यही है कि ट्रेड ऑफिसर्स ने आप सबको फैसिलिटेट करना है
پاکستان کی کمیونٹی بزنس کمیونٹی کو کرنا ہے. کمی بیشی بہت جگہ ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال سے اس میں آہستہ آہستہ بہت بہتری آ رہی ہے. ہم ایک کانسیپٹ ہے جو دیکھیں ایکسپورٹ کے حوالے سے پاکستان میں بڑی کمیٹیز بنتی ہیں, بڑے گروپس بنتے ہیں, سرکار نوٹیفائی کرتی ہے لیکن حل نہیں نکلتا. پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے جی ہم جو بولتے ہیں ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے. میں جب اس منسٹری میں آیا تو یہ 2021 میں یا 2020 میں کاؤنسلز بنانے کا ایک طریقہ پالیسی میں ہماری آئی تھی, اور اس میں تقریباً کوئی 13 کاؤنسل تھے, پھر ہم نے بڑھا کے اس کو 16 کر دیا. تو میں نے آفیسر سے پوچھا کاؤنسلز کرتے کیا ہیں؟ کہتے جی وہ خود بیٹھتے ہیں, ٹی ڈیب کا ایک آفیسر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, گپ شپ لگتی ہے, رپورٹ بنا کے وہ بھی تھک گئے ہیں, اب تو بہت سارے رپورٹ بھی نہیں آتے ہیں. تو میں نے کہا میں ان کاؤنسلز میں خود بیٹھنا چاہوں گا ایز آبزرور, حالانکہ میں ممبر نہیں ہوں. تو الحمدللہ یہ سارے 17 کاؤنسلز ہم نے کیے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر کاؤنسل میں بیٹھا, کہیں 2 گھنٹے کہیں 3 گھنٹے ہمیں لگے. آپ کی تجاویز جو ہمارے پاس آئیں اور پرائم منسٹر صاحب سے, اور وہ تجاویز میں آپ کو ابھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آج تک جتنی اچھی تجاویز ان کاؤنسل سے آئی ہیں کہیں سے نہیں آئی ہیں, کیونکہ بزنس سیکٹر نے دی ہیں, ٹیکسٹائل والے نے اپنی دی ہیں, اسپورٹس نے اپنی دی ہیں, جیمز نے اپنی دی ہیں, رائس نے اپنی دی ہیں, اور بڑا فوکس آیا ہے. اور ہر سیکٹر کے ہر پرابلم کامن نہیں ہے سوائے کچھ کے. تو اس کے لیے بڑا کام ہوا ہے, اور اس کے لیے ہم ابھی اچھا کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ, جس کو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں, اس کے اندر اورنگزیب صاحب بھی ہیں, میں بھی ہوں, انرجی منسٹر بھی ہے, چیئرمین FBR بھی ہے, اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی ہیں. اور یہ پروپوزلز اب ہم 4 سیکٹرز میں لا کے ان کو پیش کر رہے ہیں ایز اے ایجنڈا. ہم سیکٹر کو بتا رہے ہیں, سیکٹر کا پوٹینشیل بتا رہے ہیں, سیکٹر کی ایشوز پہ بتا رہے ہیں, وے فارورڈ بتا رہے ہیں, اور کس کی ذمہ داری ہے اور کس ٹائم لائن میں ہم اس کو لے ڈاؤن کر کے دے رہے ہیں, اور آپ کی مشاورت سے دے رہے ہیں. کل بھی میں نے ایک ایگرو کا کیا ہے, اور اگر وہ بورڈ کسی چیز کو اپروو کر دیتی ہے, آپ سمجھیں کہ ایک ایز اے پالیسی بنے گی گورنمنٹ کی, اور جس نے اگر اس کو منع کرنا ہے تو وہ اسی فورم پہ کرے گا, اس پہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. تو میرے خیال سے اگر ہم نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کو فعال بنانے میں اگر ہم نے یہ کام کر لیا, اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کی پوری اونرشپ کر لی, اس سے آپ ایکسپورٹرز کو ایک بہت بڑا فائدہ اس چیز کا ملے گا کہ جو آپ نے پرسیو کیا, جو آپ کے ایشوز ہیں, وہ آپ کے بتائے ہوئے ایشوز اگر حل ہونا شروع ہو گئے, اس سے اچھا فورم پھر ہو نہیں سکتا. تو انشاءاللہ اس پہ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے. اینڈ ایک میں ضرور ذہن میں اینڈ بھی بات کرنا چاہوں گا, باتیں تو بہت ساری ہیں, جیسے میں نے اس میں ایک ہماری گورنمنٹ جو B2Bs اور سنگل کنٹریز ایشوز ہیں, اس پہ ابھی ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہم اس کو جا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بزنس مین ایسے نہیں جائیں, سیریس لوگ جائیں. سیریس لوگوں کو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سعودی کا ہوا, آذربائیجان کا ہوا, رشیا کا ہے, ملیشیا کا اسلام آباد میں ہوا, ازبکستان سنگل کنٹری ہوا, ساتھ ساتھ ابھی باقی ممالک میں ایک دفعہ سعودی کا پھر سے آ رہا ہے, اور آئی ایم شیور سیالکوٹ چیمبر کا اس میں آپ کا انپٹ بھی ہمیں ملا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ واقعی وہ جو سعودی کا سنگل کنٹری ہمارا انشاءاللہ جب ہو وہ بہت اچھے پیمانے پہ ہو. ریسنٹلی جو TDAP کا بورڈ میٹنگ ہم نے کی, اس میں ہم نے اپروول دی ہے کہ ہم یہ جو سبسڈی ہے ان کو بڑھائیں. سرکار کا کام ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک بزنس مین اگر سال میں اگر 10-15 کروڑ روپے انہی رینٹلز میں دیتا پھرے گا تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. سب کے لیے کچھ کے لیے آسان ہوتا ہے, لیکن مڈ ٹرم انڈسٹری کے لیے بڑا مشکل ہے. اس کو ہم انشاءاللہ سبسڈائز جو ہے اس کو EDF فنڈنگ کے تھرو بھی کچھ مدد اس کی کر رہے ہیں. اور اسی طرح میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اپنے پیویلینز کو بھی خوبصورت بنانے کی بڑی ضرورت ہے. پاکستان کے سینٹرز بھی باہر ہونے چاہیے جہاں بزنس مین اپنے پروڈکٹس جا کے رکھ سکیں. اس کے لیے ایک سعودی کو ہم ایز اے اسٹارٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. اینڈ میرے خیال سے اس میں جہاں جہاں انشاءاللہ گنجائش بنے گی اس کو بھی اچھا کریں گے. میں ان میں چونکہ بات رکھوں گا, ابھی اورنگزیب صاحب بھی بات کریں گے, پھر آپ کے بھی بہت سارے سوالات ہوں گے. منسٹری ہو چاہے ایز اے گورنمنٹ ہو, یہ ایک ٹیم ورک ہے. ہم سب ایز اے پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں سب مل کے, ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان مسائل کو نہ صرف سنیں, ایڈریس کریں, ٹائم لائنز میں ایڈریس کریں, اور وتھ پیسج آف ٹائم ایک ٹارگٹ رکھیں کہ اس ٹائم ٹینیور میں ہم نے ان چیزوں کو اتنا ختم کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جی.